بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1121 ہے اور آج سورہ بنی اسرائیل کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 42 اور 43، 42 and 43۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبیلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، قل کہہ دیجئے، لو کانا اگر ہوتے، معہ اللہ کے ساتھ، آلیہ دیگر معبود، کما جیسا کہ یقولون وہ مشرک کہتے ہیں، ادھر تو اس وقت لبتغوا ضرور تلاش کرتے وہ معبود، الی ذی العرش عرش والے کی طرف، سبیلا کوئی راستہ، سبحانہ وہ پاک ہے، وتعالی اور برتر ہے، اما ان سے جو یقولون وہ مشرک کہتے ہیں، علوا کبیرا بہت زیادہ برتر۔ ترجمہ یوں ہے، اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ بت عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بہت بالا و برتر ہے۔ ان 2 آیتوں میں 3 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور بھی خدا ہوتے جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، دوسری بات تو وہ عرش والے حقیقی خدا پر چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ پیدا کر لیتے۔ تیسری بات، حقیقت یہ ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں اس کی ذات ان سے بالکل پاک اور بالکل بلند و بالا تر ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی ایک زبردست دلیل یہ ہے کہ دنیا کا یہ نظام ہزاروں برس سے چل رہا ہے۔ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہے، کوئی درار آسمان میں آج تک نہیں آئی۔ زمین اپنی جگہ اپنے سارے نباتات اگا رہی ہے، پھل پھلاریاں، ترکاریاں وغیرہ وغیرہ۔ سورج بنا ناغا طلوع اور غروب ہو رہا ہے اپنے وقت پر۔ چاند اپنی منزلیں بغیر کسی رکاوٹ کے طے کر رہا ہے۔ دن کے بعد رات آ رہی ہے اور رات کے بعد دن آ رہا ہے، برابر نظام چل رہا ہے۔ سمندر اور پہاڑ اپنی اپنی جگہ پر قائم ہیں۔ بادلوں سے بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، موسم گرما کے بعد موسم برسات اور موسم برسات کے بعد موسم سرما، یہ سب برابر چل رہے ہیں۔ ساری مخلوقات کی پیدائش کا سلسلہ چل رہا ہے۔ دنیا کا یہ سارا نظام جو برابر چل رہا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس پوری دنیا کا حقیقی خالق اور مالک اور مدبر اور صرف وہ معبود حقیقی ہے جس کو اللہ کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور، اللہ تعالیٰ کی طاقت و قوت والا کوئی اور ہوتا، اور اگر تسلیم کر بھی لیا جائے کہ کئی معبود ہیں اللہ کے علاوہ، دوسرے بھی ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ تسلیم کر لیں کہ کئی معبود نہیں بلکہ صرف 1 سے زیادہ بھی کوئی معبود ہے، صرف 2 معبود بھی مان لیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو دوسرا معبود جس کو تسلیم کیا وہ تھوڑی خاموش بیٹھے گا، وہ بھی تو اپنا زور چلائے گا اگر واقعی ہے تو۔ اور اگر 2 معبود ہوتے تو پھر دونوں لڑتے، اس لیے کہ اگر ایک نہیں لڑ رہا ہے کا معنی اس کی طاقت نہیں ہے، اگر طاقت نہیں ہے تو معبود نہیں ہے، اگر طاقت ہے تو پھر لڑے گا تو پھر دنیا کا نظام پورا دھرم برا ہو جائے گا۔ ایک خدا کہے گا کہ دن ہی رہے گا، رات نہیں رہے گی، اور ایک خدا کہے گا کہ بھی رات ہی رہے گی، دن نہیں ہوگی۔ ایک کہے گا کہ بارش ہونا اور دوسرا کہے گا کہ بارش نہیں ہونا۔ ایک کہے گا کہ آم کے درخت سے جام اگے گا اور دوسرا کہے گا نہیں، جام کے درخت سے آم اگے گا۔ یہ ساری چیزیں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ یہ جھگڑوں کا نہ ہونا اور سورج کا نظام اپنی جگہ، چاند کا نظام اپنی جگہ، دن اور رات کا نظام اپنی جگہ، سمندر اور پہاڑ کا نظام اپنی جگہ، آسمان و زمین کا نظام اپنی جگہ، یہ برق، یہ بجلی، یہ بادل، ساری چیزوں کا نظام اپنے وقت مقررہ پر
روزانہ مستقل ہزاروں برس سے جب چل رہا ہے تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اس پورے دنیا کو صرف اور صرف ایک ہی معبود چلا رہا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود تسلیم کرنے نعوذ باللہ، تو نتیجہ کیا ہوگا کہ جو دوسرا طاقتور اور زور آور معبود ہے وہ آسمان پر چڑھائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، اور عرش تک پہنچ جاتا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتا نعوذ باللہ، اور پھر اللہ سے لڑائی ہو جاتی، پھر دنیا کا نظام ترم برم ہو جاتا۔ دنیا کے اس مسلسل نظام سے اس بات کا ثبوت مل گیا کہ دنیا جہاں کا رب تو صرف ایک ہی اللہ ہے، جس کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالموں کا پروردگار ہے۔ اس آیت میں یہی بات سمجھائی جا رہی ہے جس کی تلاوت میں نے کی کہ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا، کہہ دو کہ اگر اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہوتا، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں مشرکین، تو وہ معبود عرش والے حقیقی خدا تک چڑھائی کرنے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر لیتا۔ اگر راستہ تلاش نہیں کر پا رہا ہے تو پھر معبود نہیں ہے، اگر راستہ تلاش کر لیا تو پھر تو جھگڑے ہوں گے۔ دنیا میں جتنے بھی ایسے باطل معبود ہیں جن کو لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا ہے، یہ حقیقی معبود نہیں ہیں۔ اگر یہ حقیقی معبود ہوتے، اگر یہ اس قدر طاقتور معبود ہوتے جیسے اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، تو یہ معبود آسمانوں پر چڑھ کر آسمانی نظام پر قبضہ کر لیتے اور زمینوں پر اپنا قبضہ کر لیتے۔ یہ معبود تو اتنے لچر اور کمزور ہیں جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا رکھے ہیں کہ یہ خود سے نہ چل سکتے ہیں نہ پھر سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ناکوں پر کوئی مکھی بیٹھ جائے تو خود اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو اڑا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام سے بالکل پاک ہے، اس کی ذات بالکل بلند و بالا ہے، جو کچھ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نقص سے بالکل پاک ہے، وہ محتاجی سے پاک ہے، اس کو نہ بیوی کی ضرورت ہے نہ بچوں کی ضرورت ہے، وہ اپنی ذات میں اکیلا و تنہا ہے، اس کے برابر کوئی ذات نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ کے مقابل، اللہ کے جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ لا ضد لہ ولا ند لہ، نہ ہی اللہ کی مقابل کوئی ہے اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک۔ دنیا میں مشرک لوگ اللہ تعالیٰ کی شان میں جو گستاخیاں کر رہے ہیں اور شرک جیسی خبیث اور ناپاک حرکتیں کر رہے ہیں، یہ ایسا جرم ہے کہ ان کے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے علم اور اپنے بردباری سے ان سب کو زندہ باقی رکھا ہے، ورنہ تو یہ مشرکین اس قابل ہی نہیں تھے کہ ان کو اس روئے زمین میں زندہ رکھا جائے۔ اسی حقیقت کو سورہ مریم کی آیت نمبر 90 اور 91، 91 میں یوں کہا گیا تکاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا۔ قریب ہے کہ اس مشرکین کے اس قول کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ وہ رحمان کی اولاد ثابت کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شرک سے بچائے، رب ذوالجلال کی طاقت و قوت کو سمجھنے کی، اس پر یقین پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسی توحید پر زندہ رکھے اور اسی توحید پر ہماری موت آئے، ہماری زندگی کا آخری لمحہ بھی ہو، سکرات کا وقت بھی ہو، شیطان کی طرف سے دباؤ ہو کہ شرک کا کوئی کلمہ ہماری زبان سے نکل جائے۔ مولا آپ کی مدد کے ہم محتاج اب بھی ہیں، جب بھی رہیں گے، کہ آپ ہماری زبان سے توحید کا وہ پیارا کلمہ نکال دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔